بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج قربانی کے چند ہم مزید مسائل ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے بڑا اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ کیا ذوالحجہ کا چاند دیکھ کر جس نے قربانی کرنی ہو وہ اپنے بال یا ناخن کٹوا سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے یہ عرض ہے کہ صحیح مسلم اور جامع ترمذی میں جو احادیث مبارکہ آئی ہیں، جامع ترمذی میں جو حدیث پاک آئی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ من را حلال ذی الحجۃ و اراد ان یضحی فلا یاخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا، کہ اگر جس نے قربانی کا یعنی کہ ذوالحجہ کا چاند دیکھ لیا ہو اور قربانی کا ارادہ ہو تو اس کو چاہیے اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے۔ اب یہ حکم یاد رہے وجوبی ہے، استحبابی نہیں، یعنی کہ اگر کوئی اپنے بال کٹوا لیتا ہے، ناخن کاٹ لیتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ٹھہرے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر نہیں کٹواتا تو یہ بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اب اس حوالے سے ضروری احتیاط وہ یہ ہے کہ چونکہ اپنے ناخن اور اپنے منہ زیر ناف جو بال ہیں اور زیر جو بغلوں کے جو بال ہیں ان کو کاٹنا 40 دن کے اندر اندر ضروری ہے۔ تو اگر یہ قربانی کے ایام میں اگر اس کے 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں اس پر ضروری ہوگا کہ ان کو کاٹے، اگر نہیں کاٹتا تو پھر گناہ گار ٹھہرے گا۔ ایک اور اہم کویسچن وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا جو خصی جانور ہے اس کی ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ تو اس کے حوالے سے یہ عرض ہے کہ خصی جانور کی قربانی بالکل جائز ہے، بلکہ شریعت پاک میں اس کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ ابن ماجہ میں جو حدیث پاک آئی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قربانی کا ارادہ فرماتے تو آپ دو جو مینڈے ہوتے تھے وہ موٹے سینگوں والے ہوتے تھے اور چت کبرے ہوتے تھے اور خصی ہوتے تھے جن کی آپ قربانی فرماتے تھے۔ تو بالکل قربانی جو ہے خصی جانور کی بالکل جائز ہے۔ اب یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے اس میں جو کون سے عیب ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، کون سا اگر عیب اس میں ہوگا تو قربانی بالکل جائز نہیں ہوگی۔ اب سب سے پہلے تو ہمیں عیب کی ڈیفینیشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ عیب کہتے کسے ہیں۔ تو فقہ کی جو مشہور و معروف کتاب ہے ہدایہ شریف، اس میں جو عیب کی ڈیفینیشن جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کلو ما اوجب نقصان ثمن فی عادت تجاری فہو عیب، کہ ہر وہ چیز جو تاجروں کی عادت کے میں ثمن میں کمی کا سبب بنے اسے عیب کہتے ہیں۔ اگر اس کو مزید سمپل کریں ہم کہ جس شے کی وجہ سے، جس چیز کی وجہ سے جو جانور کی ویلیو ہے اس میں کمی آتی ہے، اس کے ثمن میں، اس کی قیمت میں کمی واقع ہوتی ہے تو وہ عیب کہلائے گا۔ اب کون سے عیب ہیں اگر وہ جانور میں پائے جائیں تو قربانی جائز نہیں ہوگی؟ سب سے پہلے اگر اس کی ناک کٹی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر وہ اندھا ہے یا کانا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اس کا پیدائشی دونوں کان ہی نہیں ہیں یا ایک کان ہے ایک کان نہیں ہے، اس صورت میں بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اس کا کان تو ہے اور یعنی کہ دونوں کان ہیں اور دونوں کان میں سے اگر ایک کان تہائی سے زیادہ اگر کٹا ہوا ہے یعنی 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس صورت میں بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ لنگڑا جانور جو خود چل کر قربان گاہ تک نہیں جا سکتا اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی جانور قربانی کا جو وہ لاغر ہے، اتنا لاغر ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں رہا، تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ جانور جس کے دانت جڑ گئے ہیں یعنی کہ دانت اس کے بالکل ٹوٹ گئے ہیں، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی یعنی کہ بکری ہے تو بکری کا ایک تھن خشک ہو گیا تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی، اور اگر گائے تو اس کے اگر 2 تھن خشک ہو گئے اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ ہاں اگر گائے کا 1 تھن خشک ہو گیا تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ تو یہ چند میں نے عیوب ڈسکس کیے ہیں، اگر جانور میں یہ عیب پائے جائیں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ہاں اسی طرح اگر قربانی کے جانور کا اگر سینگ جڑ سے ٹوٹ گیا تو اگر جڑ سے ٹوٹا ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اوپر سے تھوڑا سا کٹا ہوا ہے یا ٹوٹا ہوا ہے سر کے اوپر سے تھوڑا سا، تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔
اب یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ رات کے وقت کر سکتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ عرض ہے کہ قربانی کا جو وقت ہے وہ 3 دن اور 2 راتیں ہیں، یعنی کہ 10، 11، 12 یہ 3 دن، اور 10ویں کی رات اور 11ویں کی رات یہ جو ہے وہ اس میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو رات کو بھی یعنی کہ بالکل قربانی کرنا جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ صبح کے وقت کر لیں۔ تو اس میں قربانی کے ایام میں یہ یاد رہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنے پیسوں کی بچت کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، دوسرے دن قربانی کے لیے یعنی کسائی سے دوسرے دن کا ٹائم لے لیتے ہیں، یعنی کہ فار ایگزامپل اگر جانور کی ہمیں جو دینی ہے اس کو اجرت دینی ہے کسائی کو، وہ پہلے دن اگر 5000 ہوتی ہے تو دوسرے دن ہم 3000 یا 2000 کے چکر میں ہم دوسرے دن کرتے ہیں۔ تو جدھر ہم نے جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے تو افضل یہ ہے کہ ہم پہلے دن قربانی کریں، دوسرے دن تیسرے دن بھی قربانی ہو جائے گی، لیکن کوشش یہ کریں کہ قربانی جو ہے وہ پہلے دن ہی کی جائے۔ اب جو قربانی کا جانور جب ہم ذبح کرتے ہیں تو اس کا جو خون ہوتا ہے، اکثر جو دوست وہ کھالیں وغیرہ بھی اکٹھی کرتے ہیں، تو جو قربانی کے جانور کا جو خون ہے جو کھال وغیرہ کو بھی لگا ہوتا ہے، یا قربانی کے وقت جب ہم قربانی کرتے ہیں خون ہمارے کپڑوں کو لگ جاتا ہے، تو یہ یاد رہے یہ بالکل جو خون ہے اس کا یہ نجاست غلیظہ ہے، یعنی کہ اس کو دھونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یعنی کہ ناپاک ہے بالکل۔ اور اسی طرح ایک اور کویشچن کہ کیا ہم قربانی کا جو جانور ہے اس کی اجرت کے طور پر قربانی یعنی کسائی کو ہم قربانی کی کھال دے سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے یاد رہے کہ اجرت کے طور پر ہم کسائی کو نہ تو قربانی کے جانور کی کھال دے سکتے ہیں نہ ہی اس کا گوشت دے سکتے ہیں، یہ یاد رہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اکثر لوگ اس میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ اب ایک اور کویشچن کہ اگر قربانی جس طرح ہمارے اوورسیز ہیں، کئی دوسرے ممالک میں ہمارے دوست رہتے ہیں، تو اگر وہ وہاں سے اگر کوئی بندہ پاکستان میں اگر پیسے بھجواتا ہے کہ اس کی قربانی یہاں پر کی جائے اور اس پر جو ہے نا قربانی واجب بھی ہے، تو پھر اس صورت میں جو وقت ہے وہ کون سا دیکھا جائے گا، یعنی کہ پاکستانی ٹائم کے مطابق اس کی قربانی کی جائے گی یا جس کنٹری میں وہ ہے اس کنٹری کے مطابق جو ٹائم ہے اس کے مطابق قربانی کی جائے گی؟ فار ایگزامپل اگر ہم کینیڈا کی بات کریں تو کینیڈا ہمارے سے 9 گھنٹے پیچھے آلموسٹ، ٹھیک ہے، تو ہم جب کینیڈا سے اگر ہمارا کوئی دوست ہمیں پیسے بھجواتا ہے کہ میری جو ہے وہ قربانی کر دیں، میرے حصے کی قربانی کر دیں، تو اس صورت میں ہم کیا ٹائم دیکھیں گے؟ تو اس صورت میں یہ عرض کرنی ہے کہ جو قربانی کے واجب ہونے کا جو سبب ہے وہ وقت ہے، تو وقت پھر ہم جس بندے پر قربانی واجب ہوئی ہے وہ جہاں پر رہ رہا ہے اس کا وقت ہم دیکھیں گے۔ فار ایگزامپل اگر وہ کینیڈا میں رہ رہا ہے تو کینیڈا میں ابھی 10 کی جو صبح ابھی نہیں ہوئی، یعنی کہ 10 کی فجر جو ہے نا نہیں ہوئی، چونکہ طلوع آفتاب کے بعد ہی ہم شہروں میں رہنے والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ جو ہے عید نماز کے بعد قربانی کریں، اور گاؤں وغیرہ کے لیے دیہاتوں میں رہنے والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ جو ہے طلوع آفتاب کے بعد یعنی کہ عید نماز سے پہلے بھی وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ ابھی پاکستان میں تو ٹائم ہو گیا ہوگا قربانی کا، اور کینیڈا چونکہ ہم سے 9 گھنٹے پیچھے ہے تو وہاں پر قربانی کا ٹائم نہیں ہوا ہوگا، تو اس صورت میں یہ عرض ہے کہ جب کینیڈا کا ٹائم ہوگا یعنی کہ کینیڈا میں 10 ذوالحجہ کی طلوع آفتاب ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم قربانی اپنے دوست کی وہاں پہ یعنی کہ پاکستان میں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو قربانی کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کو سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔